مدینہ 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 مدینہ۔ حضرات، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو یہ معلوم ہے کہ یہ عظیم الشان بابرکت مہینہ ذوالحجہ شریف کا ہے۔ اس میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، یعنی قربانی پیش کی جاتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ قربانی واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ ان چند شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اسلام یعنی مسلمان ہونا، گویا کہ مسلمان کے اوپر قربانی یہ ہونا شرط ہے، مسلم ہونا شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، یعنی مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ نمبر 3، وہ مالدار ہو، اور یہ مالداری زکوٰۃ کے تعلق سے نہیں بلکہ وہ مالداری کی جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس پر قربانی لازم ہے۔ مالداری ہونا بئی معنی ہے، زکوٰۃ کے تعلق سے نہیں۔ اس کے بعد بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر قربانی تو واجب نہیں ہے، لیکن وہ قربانی کی نیت سے بکرا خرید لیتے ہیں۔ تو اب جن لوگوں نے قربانی کے ارادے سے بکرا خرید لیا، پھر انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ میں تو مالدار نہیں ہوں، میرے پاس اتنا رقم نہیں ہے، تو اب میں کیا بکرا وہ بیچ سکتا ہوں یا نہیں؟ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر غریب آدمی بکرا خرید لیا قربانی کے لیے، اگرچہ وہ مالدار نہیں ہے، اب اس کے اوپر قربانی کرنا لازم ہے، چونکہ وہ بکرا خرید لیا ہے۔ اسی طرح ایک غریب انسان جس کے پاس بکرا تھا اور وہ ارادہ کیے ہوئے تھا کہ میں قربانی کروں گا، ایام قربانی آیا، اب وہ بیچنا چاہتا ہے تو قطعاً نہیں بیچ سکتا۔ اسی طرح ایک مالدار کی جس پر قربانی واجب تھی، قربانی لازم رہا، لیکن وہ مسافر ہو گیا تو اب اس پر قربانی نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی ایام قربانی میں وہ مالدار ہو گیا، غریب تھا، لیکن جب قربانی کے ایام آئے تو وہ مالدار ہو گیا، تو اب اس کے اوپر قربانی لازم ہے۔ اسی طرح میرے بھائی، اگر کوئی کافر تھا، مشرک تھا، اور وہ قربانی کے ایام میں وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے پاس اتنی دولت ہے جو نصاب تک پہنچ سکتا ہے، تو اب اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔